السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جو بات کرنے چاہ رہا ہوں بہت نہایت ہی دکھ کی بات ہے کہ ہم کہنے کو تو مسلمان بولتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی باری آتی ہے تو سب بجائے اس چیز کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کی جائے، وہ جو غیر مسلم ہیں، جو یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں، ان کی ہمارے مسلمان حمایت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ سب دوستوں کو پتہ ہوگا کہ آج طریق لبیک پاکستان میں جو تحریک چل رہی ہے، انہوں نے سفیر نکالنے کے لیے گورنمنٹ کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا، تو آج حافظ سعد رضوی صاحب کو انہوں نے گرفتار کر لیا ہے۔ نہایت ہی دکھ کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ عمران خان اپنے آپ کو کہتا ہے میں ریاست مدینہ بنا رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، سب ایک نمبر چور کے لوگ ہیں، یہ جتنے بھی ہیں حکمران سب چور ہیں۔ بہت غصہ آتا ہے جب ان کی یہ حرکتیں دیکھتے ہیں، اور دل کو بہت دکھ ہوتا ہے کہ کاش کہ اپنے آپ کو یا تو مسلمان کہنا بند کر لو، اور اگر آپ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو تو پھر مسلمان ہونے کا حق بھی ادا کرو۔ کیا یہ حق ہے تم لوگوں کا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بن رہے ہیں اور تم لوگ اپنی حکمرانی کے پیچھے پڑے ہو، کیا تم لوگوں نے مرنا نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مدعا ہوگے؟ کوئی ہے تم لوگوں کے پاس جواز کہ کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تم لوگوں سے پوچھ لیا تو کیا جواب دو گے؟ بھئی میرے مسلمان جتنے بھی بھائی ہیں اور جو بھی اس ویڈیو کو دیکھیں وہ اس کو شیئر کریں اور اس ویڈیو کو ان حکمرانوں تک پہنچائیں اور ان کی غیرت کو جگائیں اور ان کو یہ بتائیں کہ ہم مسلمان ہیں، کوئی یہود اور نصارہ نہیں۔ اور یہاں پہ تو جو جس کا کلمہ پڑھتا ہے، یہودی عیسائی، سب لوگ اپنے اپنے دین کے اندر وہ اپنے دین کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور مسلمان ایسے ہیں کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی باری آتی ہے تو سب کی ہوا نکل جاتی ہے۔ بھئی کرونا سے تو ڈرتے ہو تو ایسے مرنے سے اللہ سے نہیں ڈرتے؟ جس نے تم لوگوں کو کرونا اور سب کچھ دیا ہے، کرونا جو اس کو کنٹرول کر سکتا ہے، جو اس کو روک سکتا ہے، اس سے تو ڈرتے نہیں ہو، اور کرونا سے ڈرتے ہو، کہتے ہو جی ہم ڈر رہے ہیں، اور مرنے سے ڈرتے ہو، اللہ سے نہیں ڈرتے کہ جس نے مرنے کے بعد تمہارے اللہ اور اللہ کے رسول نے کام آنا ہے۔ تو میری سب لوگوں سے اور سب دوستوں سے یہ اپیل ہے کہ آپ بھرپور طریق لبیک کا ساتھ دیں اور ناموس رسالت کے لیے آپ باہر نکلیں۔ یہ لوگ جتنے بھی ہیں چور ڈاکو، یہ سب لوگ یہ ڈرتے ہیں، اندر سے ان کو ڈر کھا رہا ہے کہ کہیں ہمارے دنیا کی دولت کیا چیز ہے؟ یہ دنیا ایک دو کتنے سال جی لو گے؟ 50 سال، 100 سال کے بعد بھی مرنا ہے تم لوگوں نے، اور مرنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہ عمران خان اور یہ اس کے چمچے جتنے بھی ہیں، یہ فساد چودھری، اس کے پہلے آپ نے کارنامے دیکھے، اور مسجد کے آگے وزیر خان جو مسجد ہے اس کے آگے جا کے ڈانس کر رہا ہے۔ بھئی یہی کام اگر کوئی ہندو کو کافر کرتا تو مسلمان کیا کرتے؟ اس کو مارنے کے لیے چلے جاتے، اور اب وہ مسلمان ہمارے حکمران ہیں وہ ایسے کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے مسلمان حکمرانوں سے ہم کو نجات دے، اور ایسے ذلیل تر ذلیل انسانوں سے بھی ہم کو معافی دے۔ اور میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ہم کو مسلمانوں کا جو ملک ہے پاکستان، اس کو سلامت رکھ، اور یہ دین اسلام کے لیے بنا ہے تو اس کو دین اسلام کا ایک گڑھ بنا، اور یا اللہ یہ ایسے حکمرانوں سے بھی ہم کو نجات عطا فرما۔ اور جو پہلے عمران خان سے پہلے نواز شریف آیا اس نے بھی یہی کام کیا، زرداری آیا تو وہ بھی یہ سب ایک جیسے چور ڈاکو ہیں، نہایت ہی پتہ نہیں، اب ان کو بولنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں۔ تو آپ لوگوں سے سب سے اپیل ہے میری کہ آپ سب لوگ جہاں تک بھی ہو، آپ ناموس رسالت کے لیے روڈوں پہ آئیں، چاہے آپ کو گھر سے آپ جیسے بھی اس کی طریق کی آپ
ہیلپ کر سکتے ہیں آپ اسی طرح سے بے شک گھر میں بیٹھ کے جس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں تو ان کا ساتھ دیں، اور یہ ہمارے کام آنے والی چیز ہے۔ یہ ہم تب تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت نہ کریں، اور ہمارے اوپر سب سے پہلا فریضہ یہی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کریں، اور جہاں تک ہو سکے اور دین اسلام کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں۔ تو آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، اور آپ لوگوں سے یہ ویڈیو شیئر کرنے کی اپیل کرتا ہوں، اور اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔